اللہ کریم قرآن مجید نے فرماتا ہے، کتنی سچی بات، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سنو، ہم تمہارے خدا تمہیں بتاتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا بھی ہم نے بنائی اور اس کی نعمتیں بھی، اور آخرت بھی ہم نے بنائی اور اس کی نعمتیں بھی۔ تم دنیا کو عزت دے رہے ہو، اہمیت دے رہے ہو، اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں آخرت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ فرماتا ہے دوڑو، سارا یسارعو، سارعو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، معافی مانگو اپنے رب سے اور مغفرت مانگو اپنے رب سے، اور دوڑو اس جنت کی طرف، اس جنت کی طرف کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اگر چوڑائی میں رکھ دیا جائے، چوڑائی میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو اگر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، چوڑائی میں ایک کے برابر میں ایک کر کے رکھ دیا جائے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی سب کی چوڑائی مل کر بھی جنت کی چوڑائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی چوڑی ہے جنت جو ہم نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے، تم لوگوں کے لیے بنائی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف، آخرت کی طرف۔ یہ اللہ کریم قرآن پاک میں آخرت کا لفظ سینکڑوں مقام پہ استعمال فرماتا ہے، سینکڑوں مقام۔ آج کھیل تماشا ہی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی غور کرے، کیا زندگی اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے؟ 5 وقت کی نماز ہی کافی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے دین دیا ہے، اور رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، پورا دین وہ اسلام ہے، یہ دین ہے، دین۔ نماز پڑھ کے بھی اگر گناہوں سے نہیں بچے تو پھر کیا نماز پڑھی؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازی بندہ چھوڑ دے، یہ غور کرے کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، صحیح کیسے پڑھوں، صحیح کیسے پڑھوں۔ 5 نمازیں لوگوں سے نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ عجیب ہیں، لوگ عجیب ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ رب کے نبی فرماتے ہیں لوگ بھی عجیب ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور دنیا بنانے میں لگے ہیں۔ گھر کا کام ہو یا کوئی اور کام ہو، اس میں مصروف ایسے ہیں کہ فرض بھی جا رہا ہے، نماز بھی جا رہی ہے، ذمہ داریاں بھی جا رہی ہیں۔ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے وہاں سے سامان بھی اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی قلم اٹھا کے لے آئے، کبھی پرنٹر مشین اٹھا کے لے آئے، کبھی پرنٹنگ کے پیجز اٹھا کے لے آئے، موقع لگا چیزیں ہٹا دی، جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ آپ کو ہم یہ سہولت دیں گے اگر آپ ان شرطوں پہ پورے اتریں گے، وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی لیکن جھوٹ بول کر کے وہ سہولتیں لی جا رہی، وہی پیسہ بچوں کو کھلا رہے ہو۔ ان بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنی تھوڑی سی آسانی کے لیے تم نے اپنی زندگی خود حرام اور خراب کر لی۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے تمہارا، کھیل تماشا۔ جیسے کھیل ختم ہوگا، چاہے کتنی دیر کا کھیل ہو،
کھیلتے 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 تھک کے گرو گے، ختم ہوگا. یہی دنیا ہے. تماشا کتنا ہی زبردست ہو ختم تو ہوگا، ختم تو ہوگا. یہی دنیا کی زندگی. اور رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جبکہ جو آخرت کا گھر ہے اور آخرت کی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے. لَهِيَ الْحَيَوَانُ ای لَهِيَ الْحَيَاتُ، لَهِيَ الْحَيَوَانُ ای لَهِيَ الْحَيَاتُ، وہی اصل زندگی ہے، وہی اصل زندگی. اگر دنیا کا کوئی مولوی یہ باتیں کر رہا ہوتا تو ہو سکتا تھا ہم سمجھتے کہ اپنے جی سے کر رہا ہوگا. یہ کائنات کا خدا فرما رہا ہے تم کدھر پھنسے ہوئے ہو. 40 سال 60 سال کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کیوں خراب کر رہا ہے؟ لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون. اے کاش کہ یہ لوگ بات سمجھتے. رب فرما رہا ہے اے کاش کہ یہ لوگ بات سمجھتے، اے کاش کہ یہ لوگ بات سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے کہ جو اللہ نے رزق لکھا ہے ملے گا؟ حلال کو حرام کیوں کرتے ہو؟ حلال کو حرام کیوں کرتے ہو؟ یہ جو ہم کماتے ہیں اس نیت سے نہیں، یہ جو ہم کام کرتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ کام کریں گے تو کھائیں گے، نہیں. جو رزق لکھا ہے وہ اللہ دے گا. ہم کماتے اس لیے ہیں کہ کمانے کا حکم میرے خدا اور مصطفیٰ نے دیا ہے، اس لیے کماتے ہیں. محنت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا اور مصطفیٰ نے محنت کرنے کا حکم دیا ہے. روزگار کے لیے اس لیے نکلتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے روزگار کیا ہے، روزگار پہ نکلے ہیں. ہم ان کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں، ورنہ ہم یقین جانے یہ بات بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو بالکل بھی نہیں کماتے لیکن خدا ان کو بھی کھلاتا ہے. خدا ان کو بھی بولیے کھلاتا. یقین نہیں آتا تو اسپتالوں میں نکل جائیے، آپ کو ہر طرح کے مریض ملیں گے جو کوئی کمائی دھمائی نہیں کر رہے لیکن ان کا رزق اللہ ان کو بستر پر بھی پہنچا رہا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کام چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جائیں، میں کام کرنے کا فلسفہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم کام کیوں کریں، محنت کیوں کریں، روزگار پہ کیوں نکلیں. جب اللہ رزق دے گا تو نکلے کیوں؟ بے شک رزق اللہ دیتا ہے اور دے گا اور دے رہا ہے. ہم تو اس لیے نکلتے ہیں کہ اس کے رسولوں کا اور اس کا فرمان ہے کہ حلال رزق کماؤ، اس لیے کہ حلال رزق کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہے. اس لیے ہم کام کرتے، اس لیے نہیں کہ کام کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں. وہ تو بنا کام کرنے والوں کو بھی کھلا رہا. جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کون سا کام کرتے تھے جو اللہ وہاں بھی کھلا رہا تھا، وہاں بھی کھلا رہا تھا. کئی مرتبہ بنا کام کے بھی اللہ کھلا رہا ہوتا جو ہم خود اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی اللہ نے بھیج دیا. یہ تو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. تو رب العزت ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. میں آپ تمام سے سب سے پہلے اپنے آپ سے اور آپ سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے حال پہ رحم کریں. ابھی جو زندگی کے دن باقی ہیں اس کو غنیمت جانیں. جو غلط ہو گیا اس پر توبہ کریں اور سچی توبہ کریں. ابھی تک بھی اللہ جل شانہ کے دین سے نہیں جڑے تو صحیح معنوں میں جڑے، دین میں پورے داخل ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے ایمان والو داخل ہو جاؤ. کوئی کام نہیں دے گا خدا کی قسم. کسی پر اعتبار اور بھروسہ نہ کیجئے کہ فلاں آ کے فاتحہ پڑھ دے گا. یہ دنیا دیکھی بھالی، یہ دنیا دیکھی بھالی. 3 دن سے 4 دن
کوئی 40 دن بھی برابر اگر اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پر گیا ہو تو بتائیے نا، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کی قبر پر 40 دن بھی برابر گیا ہو تو بتائیے نا، یا بیوی نے گھر بیٹھ کے 40 دن تک شوہر کو یاد رکھا ہو، پڑھ پڑھ کے ایصال کیا ہو، بتائیے نا۔ اولاد نہیں جاتی جس کے لیے حرام حلال کا کبھی بندے نے فرق ہی نہیں کیا، وہ اولاد نہیں جاتی۔ کس کے سہارے یہ سارا کچھ انسان کر رہا ہے؟ حرام بھی لے لیا، غلط بھی لے لیا، غلط بھی کر دیا، جھوٹ بھی بول دیا، دغا بھی کر دیا، دھوکہ بھی دے دیا، فراڈ بھی کر دیا۔ ایک مسلمان کی زندگی تو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام پورا پورا نظر آنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔